وہ جس طرح نیچے نے کہا تھا کہ بہت سی قومیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تاریخ کے میوزیم سے نیا کاسٹیوم نکال کر پہنتی رہتی ہیں اور اس کو تبدیل کرتی رہتی ہیں، اسی طرح پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے اپنی انسیپشن کے بعد سے ہمیشہ اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو اپنے بارڈر سے باہر تلاش کیا، اور اسی پاداش میں ہم نے مختلف آئیڈینٹیز کو اڈاپٹ کیا ہے مختلف ڈیکیڈز میں. اس میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے آرگومنٹ کیا ہے. لیکن اگر سب سے قریبی آئیڈینٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستانی ریاست کو، جو کہ رہی ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے قریب رہی ہے، سعودی عربیہ کے قریب رہی ہے، اور سعودی سلفزم کو پروموٹ کرتے رہے ہم. اس کے علاوہ افغان وار کے اندر یا اس کے بعد سے ہم نے جس طرز کے اوپر سیمیناریز تشکیل دیے، اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفائننگ فیچر تھا وہ سعودی ورژن آف ریلیجن کا تھا. اور پہلے روز سے ہم نے جو فارن پالیسی تک جو وہاں پر فالو ہو رہی تھی اسی کا ساتھ دیا. پہلے روز سے جن جنگوں میں سعودی عربیہ پڑا ہم بھی اسی میں کود گئے. پہلے روز سے جو سعودی عربیہ کے اینیمیز تھے ہم نے ان کو اینیمیز بنا لیا. لیکن یہ کہنا کہ ہماری اپنی روٹس کہاں تھیں، ہماری اپنی ہسٹری کہاں تھی، ہمارا اپنا انڈس ویلی سویلائزیشن کا کلچر کہاں گیا، یا پھر ہماری اپنی جو سندھ طاس کی تہذیب کی تاریخ ہے اس کو ہم نے کیسے پیروں تلے رون دیا، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آئیڈیا ہے. سو وی ہیڈ مور ان کامن ود مڈل ایسٹ دین ود دا civilization that gave birth to us, the Indus Valley Civilization, جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک قسم کی بات رہی، کیونکہ آج بھی آ کر سب سے بڑا مسئلہ ایک پاکستانی کو یہ ہے کہ پاکستانیت کی ڈیفینیشن آبجیکٹیو کیسے کریٹ کریں. اب آ کر اگر بات کی جائے ماڈرن سعودی عربیہ کی، تو جو واحد نارتھ سٹار، ایک واحد ڈائریکشن جو پاکستان نے فالو کی، ایک واحد انٹرپریٹیشن آف ریلیجن جو پاکستان نے فالو کی، وہ چونکہ سعودی عربیہ کی تھی، اب پاکستان کے ہاتھ سے وہ بھی جانا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں آنے والی جو ریفارمز، جن میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن کافی عرصہ ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ دوبارہ سے ایک کمپیریزن کریں. ان ریفارمز کے بعد ایک ایبسلوٹ کنفیوژن ہے پاکستان کو، پاکستان کے رائٹ ونگ کو، پاکستان کی کلرجی کو، پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کو، کہ اب ہم نے کس کو گلیمرائز کرنا ہے، اب ہم نے کیا یہاں پر بتانا ہے اپنی عوام کو کہ کون سی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے کون سی نہیں. جبکہ ایک واحد ڈائریکشن جو ہم فالو کر رہے تھے، جو کہ فارن پالیسی ڈائریکشن تھی، جس کا تعلق پالیٹکس کے ساتھ اور گلوبل آرڈر کے ساتھ رہا ہے، اب اگر وہاں پر تبدیلی آ گئی ہے تو ہم کیا کریں. سو دا اسٹیٹ آف پاکستان از کرنٹلی سفرنگ فرام اے میننگ کرائسس، اور وہ اسی لیے ہے کہ جو ایک چیز فالو کی وہاں پر بھی ریفارم آنا شروع ہو گئی. بات کروں گا محمد بن سلمان کے انڈر پیو کیے جانے والے ویژن 2030 کی، جو کہ 2017 میں اناؤنس ہوتا ہے. اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. 2017 میں ایم بی ایس اس سے پہلے ہی خیر آہستہ آہستہ سگنیفیکنس کا جرنی شروع کر دیتے ہیں. سلمان بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے ہیں. 2015 میں کنگ سلمان کنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس ایم بی ایس 2017 میں بن جاتے ہیں. اس کے بعد سے بڑی امپورٹنٹ منسٹریز ان کے انڈر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد سے جو سعودیہ میں ایک چینج کا جرنی ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس لیول کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کیسے تبدیل ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے پاسبلٹیز کیا ہیں. تو ویژن 2030 اناؤنس کرنے کے بعد جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ 3 ستون ہیں، اس کے 3 پلرز ہیں. پہلا ہے وائبرنٹ اور انوویٹو سوسائٹی، ٹھیک ہے. دوسرا ہے تھرائیونگ اکانومی، یعنی کہ جو آئل ریلائنس تھی سعودی عربیہ کی، حد سے زیادہ آئل کے اوپر، تیل کے اوپر اپنی معیشت کو منحصر کر دینا. اس سے سعودی عربیہ نے ایم بی ایس کے انڈر یہ سیکھنا شروع کیا کہ اگر ہم اوورلی ریلائنٹ ہو جائیں گے تیل کے اوپر اور آئل بیسڈ اکانومی کے اوپر، تو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، جس میں کویت ہو سکتا ہے، جس میں یو اے ای ہو سکتا ہے، ایون ایران ہو سکتا ہے، اگر فیوچر میں ہم نے ان کو ڈومینیٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک ڈائیورسیفیکیشن آف اکانومی کی طرف جانا پڑے گا، اور یہ اس کا فروٹ ہے. اینڈ نمبر 3 این ایمبیشیس نیشن، یعنی کہ نیشن کی ول کو بڑھایا جائے گا. ہر وہ قوم جہاں پر رہنے والے شہری یہ ول ہی نہیں رکھتے کہ وہ امیر ہوں، وہ پیسہ کمائیں، وہ آگے بڑھنے کی بات کریں، وہ پرسنل امپاورمنٹ پہ بلیو کریں، وہاں پر ریاستیں فنکشن نہیں کرتیں. پاکستان کے اندر آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ جو ایسا شخص جس کو اسٹیٹ نے کچھ بھی نہیں دیا، ایک ایسا شخص جو کہ غریب ہے، جس کے جیب میں کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ اس سے بھی پوچھ لیجئے وہ آپ کو مطمئن دکھائی دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیلنگ اندر ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنی اسٹیٹ سے آگے جانا ہے، میں نے اپنی کرنٹ کنڈیشن سے آگے بڑھنا ہے. تو اس طرح سے ان 3 پلرز کو اناؤنس کیا جاتا ہے، اور مختلف پروجیکٹس اس میں اناؤنس ہوتے ہیں. فار انسٹنس سب سے پہلے آپ کو اگر بتاؤں تو جو ریفارمز کا جرنی شروع ہوتا ہے، اس میں بہت سے کرٹیسزمز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 101% پرفیکشن کا جرنی ہے، لیکن آغاز آپ کر دیں جی ری انٹروڈکشن آف کلچرل ریفارمز، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میوزیکل کنسرٹس اور انٹرٹینمنٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز کو واپس لایا جاتا ہے، یا پھر واپس کیا لانا، انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے سعودی عربیہ میں فار دا فرسٹ ٹائم ایور.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اسپرنگ کے بعد وہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی جورسڈکشن کے انڈر رکھنا ہے تو پھر ہمیں ان کے ایکسپریشن کو گریجولی کسی حد تک ایک لمٹ تک کرٹیل کرنا بند کرنا ہوگا، ادروائز ہماری رجیمز بھی ٹاپل ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ پریگمیٹک انالیسز ہوتا ہے جو ریاستیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے جس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے تحت سعودی عربیہ میں فیشن شوز کا آغاز ہوتا ہے، میوزیکل کنسرٹس ارینج کیے جاتے ہیں جس میں گلوبل سیلیبریٹیز آتے ہیں، اور اس کے علاوہ گیمنگ ایونٹس ارینج کیے جاتے ہیں. ریسنٹلی اگر میں کرنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں، سعودی عربیہ نے ہانس زمر کو، ہو از ون آف مائی فیوریٹ میوزیشینز ایور، کہا ہے کہ ہمیں ایک نیا نیشنل اینتھم کریٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ ری ڈیفائن کرے ایک سعودی آئیڈینٹی کو، اور ساتھ ساتھ مور انکلوسیو انوائرمنٹس کے لیے جہاں پر مزید انکلوسیوٹی ہو، اس کو اپنانے کے لیے ایون ڈریس کوڈ تک میں چینجز الاؤ کیے. وومن ریفارمس کی اگر میں بات کروں، 2018 میں سب سے پہلے تو ان کو ڈرائیونگ کی پرمیشن دی گئی. آبویسلی راک باٹم سے یہ سب کچھ شروع ہوا کیونکہ اس سے پہلے سعودی عربیہ میں کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں تھے. 2019 میں 21 سال سے زیادہ عمر کی یا 21 سال کی خواتین کو مردوں کی پرمیشن کے بغیر ٹریول کرنے کا رائٹ دیا گیا، بیئر منیمم. جو دنیا نے 20ویں صدی کے آغاز میں اٹین کر لیا تھا وہ 21ویں صدی میں اٹین کرنا پڑا، لیکن کیا تو کچھ کیا تو ٹریول جو ہے وہ الاؤ کیا، پاسپورٹ بنوانا الاؤ کیا 21 سال سے اوپر کی خواتین کو. اس کے علاوہ ایون حج تک کرنے کے لیے اگر وہ مردوں کے بغیر آنا چاہ رہی ہیں تو آ سکتی ہیں. 2021 میں یہ پرمیشن دی گئی. ساتھ ساتھ یہ کہ ہیلتھ کیئر کے لیے، ایجوکیشنل فیسلٹیز کو یوز کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اسٹیٹ سروسز کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے، ایون پریگننسی اور چائلڈ برتھ کے لیے یہ کہا گیا کہ میل گارڈین کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. تو گریجولی ایک الٹرا پیٹریارکل سوسائٹی جہاں پہ خواتین کا کوئی رول ہی نہیں تھا، ان کی اپنی جسموں پر اونرشپ نہیں تھی، اس کے علاوہ زندگی کے اہم ترین فیصلے لینے کا اختیار نہیں تھا، فریڈم آف موومنٹ نہیں تھی، کم از کم کچھ وہ جمود تو توڑا گیا نا. اور دیگر ریفارمز کی اگر میں بات کروں تو منیمم ایج جو شادی کے لیے ہے 18 سال کی عمر تک اس کو سیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک گلوبل پیرامیٹر جو فرسٹ ورلڈ نیشنز کا ہے، جو کہ دنیا بھر میں ہونا چاہیے. یہ کیا گیا پرسنل اسٹیٹس لاء کے تحت جس کو PSL بھی بولتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی انرولمنٹ میں اضافہ کیا خواتین کی. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بزنس اور اسمال بزنسز کرنے کے لیے پروموشن کی گئی تاکہ وہ اپنے کاروبار کریں، اپنے آپ کو امپاور کریں. ساتھ ساتھ یہ کہ 2018 کی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف پینلٹی لاز انٹروڈیوس کروائے گئے کہ جو کوئی خواتین کو ہراس کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپیسز میں ایکسیس دینا، سنیماز میں ایکسیس دینا، اسپورٹس میں حصہ لینے کی پرمیشن دینا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے تمام خواتین سعودی عربیہ کی امپاور ہو گئی ہیں، یہ بہت گریجول جرنی ہوتا ہے. ابھی بھی بہت سے ڈیٹینشن کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سعودی عربیہ میں خواتین کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، ایکٹیویزم پہ کر لیا جاتا ہے، لیکن کم از کم وہ کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 مائلز بگن ود اے سنگل اسٹیپ. دیٹ سنگل اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ایٹ لیسٹ، بیکاز ونس ایک مرتبہ سول لبرٹیز تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس کو ریورس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر چیزوں کی بات کریں، پبلک ڈیسنسی لاء انٹروڈیوس کروایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ماڈسٹ ڈریسنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اپنی مرضی سے ڈیسنٹ ڈریسنگ کی جا سکتی ہے، جس کی پہلے پرمیشن نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے اب شیئر ایپ کے نام سے ایک اپلیکیشن تھی جس کے تحت سعودی عربیہ کے مرد اپنی خواتین کی موومنٹ کو ٹریک کرتے تھے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کا سٹیٹس وغیرہ چیک کر سکتے تھے. اس کو ریموو کر کے پرسنل ڈاٹا کی ایکسیس خواتین کو واپس دی گئی. لیکن کسی حد تک جو سینسرشپ کا ایشو ہے وہ سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہمارے ملک میں نہیں کرتا؟ کیا US میں نہیں کرتا؟ کیا دیگر نیشنز میں نہیں کرتا؟ لیکن ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ ایک تو مار بھی کھاتے ہیں، اوپر سے ہم بولنے بھی ہمیں کوئی نہیں دیتا، اور اس کے باوجود ملتا بھی کچھ نہیں. لوز لوز گیم. صحیح ہے. تو یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پرسنل ڈاٹا کی ایکسیس ہو، دیگر چیزیں ہوں. ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے علاوہ جو دوسری ایجوکیشنل ریفارمز ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو MBS کا ایک کوٹیشن ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتا ہے واٹ ہیپنڈ ان دی لاسٹ 30 years از ناٹ سعودی عربیہ، اٹ از ناٹ مڈل ایسٹ. پچھلے 30 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سعودی عربیہ نہیں تھا، وہ مڈل ایسٹ بھی نہیں تھا. آگے کہتا ہے آفٹر دی ایرانین ریولوشن آف 1979 پیپل وانٹیڈ ٹو کاپی دس ماڈل، وی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. 79 کی ایرانین ریولوشن کے بعد ہر کسی نے کہا کہ اب ہم نے ایک اسٹرکٹ ترین برانڈ آف ریلیجن سے آپریٹ کرنا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے، جس کا ہم نے فیصلہ کیا. آگے کہتا ہے دا پرابلم اسپریڈ اراؤنڈ